السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہمیں ملیر کے علاقے سے موصول ہوئی ہے۔ سنبل نے یہ کہانی ہمیں شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سارے واقعات ان کی دادی کے زمانے کے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وقت ضائع کیے بغیر کہانی کو سنبل کی زبان ہی سنتے ہیں۔ ہم کھوکھرا پار 1 نمبر کے رہائشی تھے۔ ہمارا بچپن اسی گھر میں گزرا۔ گھر بہت چھوٹا نہیں تھا تو بڑا بھی نہیں تھا۔ ہماری دادی کے کمرے میں ایک چھوٹا سا اسٹور بھی تھا۔ اس میں ہرے رنگ کا بلب جلتا تھا اور اس پر پردہ ڈلا رہتا تھا۔ وہاں پتھروں کے سلیب پر دادی بستر رکھا کرتی تھی اور ان کی ایک پیٹی بھی وہاں رکھی ہوئی تھی جس میں ان کے کپڑے ہوتے تھے۔ سلیب کے کونے میں پرانی طرز کی لوہے کی تجوری بھی بنی ہوئی تھی۔ جب بھی شب برات پر حلوہ بنتا یا گھر میں کوئی میٹھی چیز بنتی، دادی مرتبان میں بھر کر اسٹور میں رکھ دیتی اور پھر وقتاً فوقتاً وہ ہمیں نکال کر دیتی۔ اس تجوری میں کیا تھا، ہمیں ہمیشہ یہی جاننے کا تجسس رہتا تھا۔ دادی کی سختی سے تاکید تھی کہ چپل اتار کر اسٹور میں جایا جائے، کیونکہ دادی وہاں نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک بات جو ہم نے محسوس کی تھی، اسٹور میں بڑے مزے کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، جیسے اے سی چل رہا ہو۔ دادی کی موجودگی میں ہم اسٹور میں جا نہیں سکتے تھے، لیکن جب بھی موقع ملتا ہم اس میں تاکا جھانکی ضرور کرتے۔ مسئلہ تو یہی تھا کہ موقع اتنے آرام سے ملتا ہی نہیں تھا۔ سارا وقت تو دادا دادی وہیں ہوتے تھے۔ میں اپنے 4 بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ میری عمر اس وقت 10 سال ہوگی۔ ایک بار میں اور میری دوست ندا ہم صحن میں بیٹھے گڑیا گڑیا کھیل رہے تھے۔ اماں نے ہمیں دادی سے کہہ کر ان کے صندوق سے کچھ کپڑے نکلوا دیے تھے۔ اس دن دادی اور دادا کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے اور اماں سو رہی تھی۔ ہم کھیل میں مگن تھے۔ مجھے سوئی دھاگا چاہیے تھا۔ میں نے ندا سے کہا وہ اپنے گھر سے لے آئے، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ گھر گئی تو اماں آنے نہیں دیں گی۔ اب مجھے مجبوراً خود ڈھونڈنے کے لیے اٹھنا پڑا۔ میں اور ندا لگ گئے ڈھونڈنے۔ پہلے تو ہم دادی کے کمرے میں ہی گھس گئے۔ ندا کی تو نہ جانے کیا جی میں سمائی، وہ چپل سمیت اسٹور میں گھس گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی گھس گئی۔ میں نے دھیان نہیں دیا کہ وہ چپل پہنے ہے۔ مجھے سب سے اوپر والے سلیب پر سوئی دھاگے کا ڈبہ دکھائی دیا۔ وہ تو کمرے میں رکھا ہوتا تھا، یہاں کیسے اور کب آیا پتہ نہیں، لیکن وہ اتنا اوپر تھا کہ چڑھ کر اتارنا پڑتا۔ میں اس سے پہلے کچھ سوچتی، ندا چپل وہیں چھوڑ کر پاؤں رکھ کر بندر کی طرح اوپر چڑھ گئی۔ اب مجھے ڈر لگا دادی آ گئی تو ڈانٹ پڑے گی۔ ندا جلدی کرو۔ میں بار بار باہر دیکھ رہی تھی اور بار بار ندا کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ اوپر تو چڑھ گئی، لیکن اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا۔ اوپر چڑھ کر وہ سوئی دھاگے کا ڈبہ اس کو اور مجھے دکھنا بند ہو گیا، وہ جیسے غائب ہو گیا ہو۔ اب تو ہم دونوں ہی سٹپٹا گئے۔ ندا نیچے آ جاؤ۔ اس نے جو نیچے اترنا چاہا اس سے اترا ہی نہ جائے۔ وہ مجھے کہنے لگی، سنبل یہ تو بڑا گہرا ہے، میں نیچے کیسے اتروں؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ میرے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اتنا سا اسٹور تھا، چڑھ تو وہ بندر کی طرح گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں نے اوپر چڑھ کر اس کی ٹانگ کھینچ لی۔ مقصد تو میرا یہی تھا کہ میں اس کو جلدی سے اتار دوں، کوئی آ نہ جائے۔ ہم دونوں ہی دھڑام سے نیچے آ گرے تو گرے، ہمیں بہت زور کی کسی کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دادی جیسی آواز تھی۔ ہم تو ایسے اٹھ کر بھاگے۔ ندا ننگے پیر ہی اپنے گھر چلی گئی۔ میں اماں کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ شام میں دادی آ گئی۔ انہوں نے مجھے بلایا۔ وہ ندا کی چپل پہچانتی تھی۔ مجھے بہت ڈانٹ پڑی۔ میں نے کچھ بولنا بھی چاہا، لیکن میری بولتی یہ دیکھ کر بند ہو گئی۔ دادی کے سائڈ ٹیبل پر سوئی دھاگے کا وہ ڈبہ رکھا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے لیے ندا کے گھر آ کر کھیلنے پر پابندی لگ گئی، لیکن وہ پھر خود بھی دوبارہ نہیں آئی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ یہ تھا پہلا واقعہ۔ پھر کچھ عرصے بعد یوں ہوا
میں یہ بات بھول ہی گئی۔ ندا نہیں آئی تو میری دوسری لڑکیوں سے دوستی ہو گئی۔ ایک دن ہمارے دادا کی بہن کے انتقال کی خبر آئی۔ وہ قریب ہی ایس1 کے ایریے میں رہتی تھی۔ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو خسرہ نکلی ہوئی تھی۔ دادا دادی اور ابا تو صبح سے ہی وہاں چلے گئے اور اماں کو ابا ظہر کے وقت جنازے کے لیے لینے آئے۔ اماں مجھے بول کر گئیں کہ سنبل، میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی، کوئی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا اور بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ وہ دونوں تو سو رہے تھے اور بدر صحن میں سائیکل چلا رہا تھا۔ میں جیسے ہی گیٹ بند کر کے گھر میں آئی، میری نظر دادی کے کمرے پر پڑی اور میرے دماغ میں وہ چنے کی دال کا حلوہ آ گیا جو دادی نے کل ہی اٹھا کر رکھا تھا۔ موقع اچھا تھا، 2-4 ٹکڑیاں نکال لیتی ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے گا۔ میں یہی سوچ کر بدر پہ نظر ڈالتی جلدی سے دادی کے کمرے میں گھس گئی۔ میں بڑی تیزی میں تھی۔ میں نے بھاگ کر اسٹور کا پردہ ہٹایا، لیکن میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہاں تو دادی نماز پڑھ رہی تھی۔ میرے دماغ میں یہی سوال آیا، دادی گھر کب آئے؟ میں ڈر گئی۔ اب دادی کی ڈانٹ تو پڑے گی۔ وہ پسند نہیں کرتی تھی کہ ہم بلا وجہ اسٹور میں تاکا جھاکی کریں۔ میں فوراً ہی باہر آ گئی۔ پھر میں اور بدر ٹی وی چلا کر بیٹھ گئے۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ اب دادی باہر نکلیں گی اور ڈانٹیں گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں پانی پینے باورچی خانے میں گئی تو مجھے سامنے ہی سلیب پر چشتری میں چنے کی دال کے حلوے کی 4 ٹکیاں رکھی دکھی۔ یہ کہاں سے آئی؟ ہو سکتا ہے اماں نے نکالی ہو۔ اب یہ میں کھا تو نہیں سکتی تھی، کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے، لیکن کھانے پر تو کبھی ڈانٹ نہیں پڑتی۔ یہی سوچ کر میں نے حلوے کی پلیٹ اٹھائی اور پھر میں نے اور بدر نے مل کر وہ حلوہ کھایا۔ میں تو بھول ہی گئی دادی اندر نماز پڑھ رہی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں اور بدر صحن کی طرف ہی کھڑے تھے۔ اماں، دادی اور ابا گھر میں داخل ہوئے۔ دادی کو آتا دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے دادی کو بولا، دادی آپ تو اندر تھی، آپ باہر کب گئیں؟ دادی نے بغور میری شکل دیکھی، مجھ سے بس اتنا کہا، سنبل تم میرے کمرے میں گئی تھی؟ میں نے آہستگی سے گردن ہلا دی۔ مزید ڈانٹ تو نہ پڑی، مجھے تو یہ ڈر لگ گیا حلوہ کھانے کی بھی ڈانٹ پڑے گی، لیکن اس کا کسی نے نہیں پوچھا۔ لیکن پھر دادی کو کہیں بھی جانا ہوتا دروازے پہ تالا لگا کر جاتے۔ کچھ وقت اور گزرا۔ آنے والے سالوں میں دادا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ دادی تنہا رہ گئی۔ میں دادی کے ساتھ سونے لگی۔ مجھے اب سمجھ آنے لگی تھی دادی کا جو اسٹور ہے وہاں کچھ اچھے معاملات ہیں، بس دادی اسی لیے وہاں کی صفائی کا خاص خیال رکھتی ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں اندھیرا نہ ہو، بلکہ رات کے وقت تو وہ زیرو کا بلب جلا دیتی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا اسٹور کے پردے پر ایک عورت کا سایہ دکھ رہا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ میں تو یہی سمجھی دادی تہجد پڑھ رہی ہوں گی، لیکن غور کیا تو دادی تو میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ میں ڈر کر دادی سے چپک کر لیٹ گئی۔ وہ نیند سے جاگ گئی۔ میں نے جب دادی کو بتایا دادی وہاں کوئی ہے تو دادی مسکرا دی۔ اس دن انہوں نے مجھے تفصیل بتائی کہ یہاں پر جو بھی ہیں اچھے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں، وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ ہاں کبھی کبھی وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، اس لیے ہم یہاں کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ایک زمانے سے یہاں ہے، یہ بات تو تھی۔ دادی نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ تم پر بھی اس لیے ظاہر ہو گیا ہو، تم بھی تو اسی کمرے میں رہتی ہو۔ مجھے کچھ سال پہلے کی وہ بات بھی یاد آ گئی۔ اس کا مطلب وہ حلوہ بھی انہوں نے ہی رکھا ہوگا۔ میں نے دادی کو وہ بات تو بتائی، لیکن حلوے والی بات ابھی بھی نہیں بتائی۔ ابا کا کاروبار اب دن بدن ترقی کر رہا تھا اور ابا اب دوسرا گھر لینا چاہ رہے تھے۔ پوکھرا پار ملیر کے کافی پرانے علاقوں میں سے ہے۔ اب یہاں بھی اطراف میں آبادیاں بڑھ رہی تھی۔ پاک کوسا ٹاؤن اس وقت نیا نیا آباد ہوا تھا۔ ابا کو وہاں گھر پسند آ گیا۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ یہ گھر بیچ کر بڑا گھر لیا جائے۔ دادی پہلے تو تیار نہیں تھی، پھر وہ مان گئی۔
جس دن ہم اس گھر سے جا رہے تھے دادی بہت اداس تھی. انہوں نے اسٹور کے دروازے پہ کھڑے ہو کر میرے سامنے یہ جملے کہے: ہماری مجبوری ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو چلیں. اور پھر ہم اپنے نئے گھر میں آ گئے. یہاں جس روم میں اسٹور تھا دادی نے وہی کمرہ لے لیا. میں تو رہتی ہی دادی کے ساتھ تھی. اس اسٹور میں دادی نے پنکھا بھی لگوا لیا. ان کی نماز پڑھنے کی جگہ یہاں بھی بن گئی. یہ اچھی طرز کا بنا گھر تھا. میں نے دادی سے پوچھا: دادی کیا وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں آ گئے ہیں؟ دادی بس مسکرا دی، اور وہ واقعی ہمارے ساتھ ہی یہاں آ گئے تھے. ان کے آنے کا یہ احساس مجھے یوں ہوا اس اسٹور روم میں بھی ویسی ہی ٹھنڈک ہو گئی. دادی اب بھی اسٹور میں وہ قیمتی چیزیں رکھا کرتی تھی. کوئی نہ کوئی حلوہ یا مٹھائی وہاں ضرور ہوتی. وہ صندوقچی بھی وہاں تھی. میں اب کالج میں آ گئی تھی. دادی اب بہت بوڑھی ہو گئی تھی. دادی کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی. میں تو ان کے بستر سے لگ کر بیٹھ گئی. اس شام وہ کافی بہتر تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے یقین تھا کہ اب وہ ٹھیک ہو جائیں گی. میں نے ان کو خود سوپ بنا کر پلایا. اس دن مجھے دادی نے خاص دعا دی کہ اللہ پاک تم کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، تم کو گرم ہوا چھو کر بھی نہ گزرے. میں رات دادی سے باتیں کرتے کرتے ان کے گلے لگ کر سو گئی. میں نے خواب دیکھا میں دادی سے لپٹی ہوئی ہوں. اسٹور میں سے کچھ خواتین نکل کر کمرے میں آئی ہیں. انہوں نے ایسا لبادہ پہنا ہوا تھا جس نے سر سے پاؤں تک ان کو ڈھکا ہوا تھا. وہ ہمارے بستر کے سرانے کھڑی ہو گئی. پھر جیسے کمرے میں کچھ روشنی سی ہوئی. شور ہے، آوازیں ہیں. اس کے بعد ایک سناٹا سا چھا گیا، خوب سناٹا، اور ایسی خاموشی کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی نہ دے. جو لوگ آئے تھے وہ سب چلے گئے. کہاں پتہ نہیں. مجھے ایسا لگا کہ دادی بھی ان کے ساتھ چلی گئی. میں گھبرا کر بولتی اٹھی: دادی دادی. میں دادی سے لپٹ کر سو رہی تھی. مجھے ایک پل تو اطمینان ہوا، لیکن دوسرے پل کچھ دھڑکا سا محسوس ہوا. میں نے دادی کو ہاتھ لگایا. وہ جا چکی تھی. میری دنیا میں جیسے اندھیرا ہو گیا. یہ میرے لیے بہت بڑا غم تھا. دادی نے جاتے جاتے مجھے جو دعا دی وہ ڈھال بن کر میری زندگی کے ہر موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی. ان کا سیدھے راستے کا مطلب زندگی کے تمام معاملوں میں مجھے ہمیشہ صحیح عمل کرنے کی توفیق ہو. اور ایسا ہی ہوا. زندگی میں کسی نے میرا برا کرنا بھی چاہا تو الٹا اس کے ساتھ خود برا ہو گیا. ایسے ایسے واقعات ہیں. مجھے تو یقین نہیں آتا کہ میری رب کا مجھ پر اتنا کرم ہے، اور یہ سب میری دادی کی دی ہوئی دعا کی ہی وجہ سے ہے.